السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ 2010 میں جب کہ پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو 2 لینڈ مارک جو ڈاکیومنٹس ہیں ان پہ کنسنسس سے سگنیچر ہوا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ پہ بات کی تھی اور شوکت ترین صاحب ہو واز دی آرکیٹیکٹ ایز ویل ایز دا چیف نیگوشیٹر، ان کو ہم لے کر آئے تھے، انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا تھا۔ آج آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سینیٹر رضا ربانی صاحب who was the chair of the 18th constitutional amendment جو انہوں نے کنسنسس سے پاس کی تھی اور پارلیمنٹ میں، اینڈ دس واز ایکچولی پارٹ آف دا ناٹ اونلی ہز اون نیگوشیٹنگ اسکلز جو سامنے آئی تھیں بٹ آلسو آئی تھنک جو پریزیڈنٹ زرداری تھے اس وقت ان کی جو پالیسی آف ریکنسیلیشن تھی، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک سچ اے ڈاکیومنٹ وڈ بی پاسبل ٹوڈے۔ ویلکم ٹو دا شو سینیٹر صاحب۔ شکریہ جی۔ سینیٹر صاحب اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ کیا اچیومنٹ، آئی مین بیسکلی پیپل سے کہ دس ڈاکیومنٹ جو تھا 18th امینڈمنٹ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہا، فیڈریشن کو اسٹرینتھن کر رہا تھا، تو واٹ ڈو یو تھنک ور اٹس مین فیچرز؟ جی بی بی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو پاس ہوئی وہ ایک کلمنیشن تھی ایک بہت لمبی جد و جہد کی، جس میں پاکستان کی اکائیاں، بالخصوص چھوٹی اکائیاں اور پاکستان کی نیشنلٹیز نے یہ جد و جہد کی تاکہ ان کے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر ان کا اختیار ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ وفاق کا حصہ ہوں، مین سٹریم ہوں، اور جو فیصلے پہلے کراچی میں پھر اسلام آباد میں جو وفاقی حکومت کرتی تھی یا کرتی ہے ان کا وہ حصہ بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم میں یہ بھی ایک کاوش تھی کہ جو اوریجنل 73 کا آئین ہے اس کو بحال کیا جائے۔ ایک حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ جو پاورز صدر کے پاس تھی وہ زرداری صاحب نے پارلیمان کو دے دی اور ایک ٹرولی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آ گئی۔ لیکن جو اسلامک ایڈیشنز ہوئی تھی 8ویں ترمیم جنرل ضیاء کے دور میں، ان کو ہم ان میں کوئی رد و بدل کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ آلرائٹ، آپ کی جو نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے جو تھا، جو آپ نے جو ڈیوالو کر دی تھیں، جو منسٹریز کر دی تھیں، تو there were many elements of the 18th amendment جو کہ آج وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو NFC ایوارڈ تھا وہ there is now جیسے کہ آپ کو پتہ ہے discontent about the share resources شیئر کرنے کا، اور وہ ریورس کرنا چاہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ سکسیڈ، میرا نہیں خیال ہو سکیں گے۔ دوسرا آپ نے NEC کو اسٹیبلش کیا تھا، نیشنل اکنامک کاؤنسل، which again was a very good decision، بٹ یہ آپ نے کہا تھا کہ 1 سال میں 2 دفعہ بیٹھے گی اور یہ صرف میرا خیال میں 1 ہی سال 2 دفعہ کال ہوئی ہے۔ تیسرا آپ نے اسٹرینتھن کرنا چاہا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ 3 چیزیں جو I thought which were very major from the economic point of view، تو یہ کیا اس میں آپ اور کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں to strengthen that? Do you think that more amendments are required or just let it be? یہ ترمیم 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم ضرور ہو سکتی ہے جی، لیکن وہ اگر اس کو بہتر بنانے کے لیے ہو، اس کو مزید پروونشل اٹانومی دینے کے لیے ہو تو پھر وہ ممکن ہے۔ لیکن اگر اس کو رول بیک کرنے کی بات کی جائے گی اور جو اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں ان کو واپس لینے کی بات کی جائے گی، تو اس صورت میں جو نیشنلسٹ
فورسز ملک کے اندر موجود ہیں, ان کا جو فالٹ لائن بڑی مشکل سے کم یا ختم ہوئی ہیں, وہ ان فالٹ لائنز کو ہم ایک بار پھر کھڑا کر دیں گے. اور جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, جس طرح ہندوستان بلوچستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے, جس طرح پی ٹی ایم موجود ہے, ایک فالٹ لائن موجود ہے, گو کہ وہ آئین کے دائرہ کار میں بات کر رہے ہیں, لیکن ایک فالٹ لائن خیبر پختونخوا میں موجود ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم گفتگو کو اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں, اگر ہم اس کو رول بیک اس وقت کریں گے تو اس کے بڑے سنگین اور خطرناک نتائج جو ہیں وہ وفاق پہ مرتب ہو سکتے ہیں. اوکے, یہ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر کافی پریشر ہے, لیگل پریشر ہے, اور دیر از اے ویری اسٹرانگ پرسیپشن ان اسلام آباد ایٹ لیسٹ کہ اگر پی ایم ایل نواز سپورٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو, تو اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو جو جس کا آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے, غالباً 160 وہ جو رول بیک نہیں کر سکتے, جو کہ پریویس این ایف سی ایوارڈ ہے اس کو آپ رول بیک نہیں کر سکتے, تو اگر اس پہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو دین دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از پاسبل فار دس گورنمنٹ. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم مفروضے پہ کام کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس پہ مان جائے گی. پی ایم ایل این جو ہے وہ پیش تھی جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, اور اسحاق ڈار صاحب اس وقت کمیٹی کے بڑے سرگرم ممبر تھے, اور جو کلوز جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا, کلوز 3A آرٹیکل 160 کا, جس کا تعلق این ایف سی سے اس حد تک ہے کہ جو نیا این ایف سی ایوارڈ ہے وہ پچھلے این ایف سی سے کم نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. پہلے میں یہ بات کلوز کر دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو آج اتنا واویلا این ایف سی پہ اور آرٹیکل 160 پہ ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ آرٹیکل 160 جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن آئین کا تھا, اس کے اندر آرٹیکل 160 پہلے سے موجود تھا کہ ایک نیشنل فائنانس کمیشن ہوگا جو ہر 5 سال کے بعد جس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا, اور وہاں پہ فارمولا کے تحت پرسنٹیج ان ٹرمز آف پرسنٹیج جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے وہ صوبے اور وفاق کے درمیان ہوگا. جو بات نئی آئی ہے وہ یہ ہے کہ لمٹ لگا دی گئی ہے کہ نیا این ایف سی پرانے سے کم نہیں ہوگا, اور اس کی 2-3 وجوہات تھیں. پہلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں مارشل لاء حکومت تھی, اس زمانے میں صوبوں کا حصہ جو مجھے شاید صحیح طرح یاد ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 60% تھا, اس کو ڈراسٹکلی کٹ کر کے اور 40% اور رفلی اپروکسیمیٹلی 40-45 کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا گیا. تو ایک تو یہ ابرپٹ کٹ جو ہوا اس کو مد نظر اس وقت کے پارلیمان نے رکھا. دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو کنکرنٹ لسٹ تھی شیڈیول 4 کے اندر وہ ختم کی جا رہی تھی, اور وہ تمام کے تمام جو فنکشن تھے
وہ صوبوں کو منتقل ہو رہے تھے. یعنی کہ 17 فیڈرل منسٹریز جو ہیں وہ صوبوں کو جا رہی تھی. لہٰذا جہاں پہ فنکشن جائے گا وہاں پہ فائنانس بھی جائے گا. یہ ایک بنیادی اصول ہے. فنکشن اب ٹرانسفر ہو رہے تھے صوبوں کو. وفاق کا بوجھ کم ہو رہا تھا, لہذا وفاق کو اب ان ریسورسز کی ضرورت نہیں تھی. پہلی بات. سینیٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. we'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی سینیٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ فنکشنز جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کو منتقل ہوئے, لہذا فائنانسز بھی اکارڈنگلی صوبوں کو ہی جانے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈویزبل پول کے اندر جو پیسہ آتا ہے یہ صرف پیسہ وفاق کے پاس اس کے علاوہ بھی پیسہ ہے. دیر آر سو مینی ٹیکسز. فار ایگزامپل انکم ٹیکس ہے وہ وفاق کے پاس ہے, اور ٹیکسز ہیں جو صوبوں کو نہیں جاتے, جس میں آپ کا جو ہے یہ پیٹرول لیوی وغیرہ ہے یہ صوبوں کے پاس نہیں جاتے. دس از ایکسکلوسیولی with the federal government. اسی طرح آپ کے جو پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے پروفٹس وغیرہ ہیں, they remain with the federal government. So it isn't just کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ 40% صوبوں کو وفاق کو مل رہا ہے from the federal divisible pool and that is all they are getting. ان کے پاس دیگر سورسز اور فنڈنگ بھی موجود ہے جس کا وفاق جو ہے وہ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جھگڑا نیا جھگڑا نہیں ہے. دیکھیں جب برٹش انڈیا تھا تو اس وقت جو فارمولا سامنے آیا تھا ریسورس شیئرنگ کا, اس وقت یہ تھا کہ جو انکم ٹیکس ہے وہ وفاق کے پاس رہے گا اور جو سیلز ٹیکس ہے وہ صوبوں کے پاس رہے گا. لیکن پھر 1948 کے اندر وفاق نے شب خون مارا اور شب خون مار کے سیلز ٹیکس انہوں نے صوبوں سے لے لیا. اور اس کے بعد دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ آئندہ جو تاریخ رخ لے سکتی ہے. اور جو میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وفاق کے اوپر گہرے بادل آ جائیں گے, اس کو اگر آپ اس تنازل میں تاریخ کے تنازل میں دیکھیں تو جب 1 یونٹ بنایا گیا اور تب ایسٹ پاکستان کے اندر پیرٹی لائی گئی تو اس وقت بھی بنگالیوں کا جو بہت بڑا ایک ڈیمانڈ تھی جس کو پورا نہیں کیا گیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو ایکسائز ڈیوٹی ہے, ایکسپورٹ ڈیوٹی ہے آن جوٹ, اس کا تو آپ ہمیں حصہ دیں. لیکن اس وقت وفاق نے وہ حصہ دینے سے انکار کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد دیگر عوامل شامل ہوئے اور ایک انفارچونیٹ سچویشن بنی جہاں پہ ملک جو ہے وہ 2 لخت ہوا. لہذا ہمیں ان تمام تاریخی حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے آگے اس سمت میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھنا چاہیے. آج کل اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پروگرام کے اندر ہیں اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کمٹمنٹ پلیج کیا گیا ہے ہمارے جو اکنامک ٹیم ہے کہ ہم وی ول ری وزٹ پروونشل اینڈ فیڈرل شیئر ان لائٹ آف دی NFC ایوارڈ. سو مے بی یہ جو اتنا زیادہ وہ پریشر آ رہا ہے وہ گورنمنٹ جو دے رہی ہے اور اتنی زیادہ وہ باتیں کر رہے ہیں اباؤٹ
or a revisit of the 18th amendment is because of that pressure, क्योंकि government की तरफ जी एक stark choice है, या तो उनको जो उनकी जो economy है वो भी it's as you are fully aware whether it is their fault or not, but the point is कि वो काफ़ी बुरी हालत में है and they need that IMF loan to proceed further, to actually get some kind of a sort of a stepping stone to getting more macroeconomic stability. दूसरी तरफ जी आप जो कह रहे हैं कि ये fault lines ना आ जाएं, तो ये जब दो stark choices हैं, तो where do you think, where would you go? देखिए, the coming to your first question, जी, on the question of the IMF, जी, the accepting of this conditionality was a matter of choice of this government, and this government exercised that choice. okay, If they exercised that choice without keeping the historical and the practical politics in mind, then that is not the fault of the nation. okay, IMF की conditionality ये reflect हुई थी उनका जो final statement agreement होने के बाद इस्लामाबाद से जारी हुआ, उसमें एक one liner था कि जो physical distribution है वफाक और सूबों के दरमियान, जी, जी, उसको revisit किया जाएगा. सही, इस मसले को हमने सेनेट में उठाया था, okay, और हमने कहा था कि ये एक जुमला निहायत खतरनाक जुमला है, सही, और इस जुमले को आप एक्सप्लेन करें. वफाकी हुकूमत ने उस वक्त पार्लियामान का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है, उन्होंने कहा कि जी ये आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और इसको हम ऐसे चीज करने नहीं जा रहे. पहली बात. दूसरी बात ये है कि अगर ये हुकूमत IMF का एग्रीमेंट इस तरह बिहाइंड क्लोज डोर्स ना करती और पार्लियामान में ये बात लेके आती और पार्लियामान एक पोजीशन इस पे ले लेता, तो मुझे पूरी तरह इस बात की उम्मीद है कि IMF इस डिमांड से बैक ऑफ हो जाता. okay, लेकिन ये नहीं किया गया. पार्लियामान को और अवाम को कॉन्फिडेंस में IMF की कंडीशनैलिटीज के बारे में आपको और मुझे तो आज भी मुकम्मल तौर पे नहीं पता. जो आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं IMF की कंडीशनैलिटीज के ऊपर, ये आपने और मैंने जो अखबारात में पढ़ा है, हम उसकी बेसिस पे कर रहे हैं. नहीं सेनेटर साहब, इफ यू गो ऑन द IMF वेबसाइट, उसमें बड़े उनकी जो ट्रांसपेरेंसी जो लॉज हैं, दे हैव टू पुट ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेबसाइट, सो इट्स ऑन द वेबसाइट. आप मेरी बात समझे. जी, सॉरी. आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. जी, जी, मुझे IMF के वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है. मुझे जरूरत ये है कि मेरी हुकूमत मुझे बताए कि उसने क्या अग्रीमेंट किया है. उसने अगर मेरे मुल्क की इकोनॉमिक सॉवरेंटी को गिरवी रखा है, तो वो क्या कंडीशनैलिटीज है. अब देखें ना, ये NFC का जो रिविजिट है, ये तो फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को डिटरमिन करेगी. तो ये बात दुरुस्त नहीं है. अगर आपने इब्तिदा में मुझसे चॉइस मांगी कि वेदर आई वुड सेव द NFC और वेदर आई वुड गो अलोंग विद द IMF, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं NFC को सेव करूंगा कि वफाक पाकिस्तान बचेगा, पॉलिटिकली स्टेबल होगा, तो उसकी इकोनॉमी आगे चलेगी. अगर खुदा ना खास्ता वफाक पाकिस्तान IMF के कर्जे कितने भी ले ले, लेकिन उसकी पुरानी फॉल्ट लाइंस एक बार फिर सामने उभर के आ जाएं और जो रीजनल सिचुएशन है उसमें वो एक्सप्लॉइट हो, तो फिर उन कर्जों को मैं क्या करूंगा जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी. ठीक.
Agreed. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. हमारे साथ सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब हैं. सेनेटर साहब, ये बताइएगा, जो मैंने आपको पहले भी पूछा था ये सवाल, कि अ लॉट ऑफ जो आपने 18th अमेंडमेंट में बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, उसमें एक तो जैसे कि मैंने कहा था नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का था कि इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, CCI को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, ये सारी जो थी जिसमें वफाक और प्रोविंसेस वुड गेट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर. ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वो भी नहीं बुलाई गई, बल्कि ये तो दोनों नवाज शरीफ साहब के वक्तों में भी जिस तरह के था कि एवरी 90 डेज CCI शुड मीट, तो वो नहीं बुलाई गई और यहाँ इस वक्त भी नहीं बुलाई जा रही. तीसरी बात जो था, विच इज़ ऑब्वियसली ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कंसर्न टू अ लॉट ऑफ पीपल, कि आपने लोकल गवर्नमेंट्स का तो जिक्र किया था, बट उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल कितनी लोकल गवर्नमेंट्स पे जाएंगी, उस पे आपने टच नहीं किया था. तो अगर आप इनके बारे में बता सकें कि इज़ देयर अ नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू, सवाल मैं दोबारा ये कर रही हूँ कि कोई अमेंड करें कि it becomes almost necessary for each government to meet, to hold a CCI as directed by the constitution and as well as the NSC. देखिए, जहाँ तक CCI का ताल्लुक है जी, और अमेंडमेंट का ताल्लुक है जी, आइन के अंदर शिक मौजूद है जी. आइन उस बात को लाजिम करता है कि आपको एक मीटिंग 90 दिन के अंदर कम से कम बुलानी है. सही. लेकिन अगर आप वो मीटिंग नहीं बुला रहे और आप आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं जी, तो आप मुझे बताएं कि आप एक और आईनी तरमीम कर देंगी तो तो क्या वो उस पे भी अमल दरामद नहीं सही, होगा. सही. तो वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन. जी. लिहाजा ये माइंडसेट की बात है. अगर आप CCI को जो उसका सही पोटेंशियल है या जिसलिए उसको उसके अंदर तरामीम 18वीं तरमीम में लाके उसको एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट दिया गया, उसको एट पैरेलल लाया गया काबीना के साथ, ताकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के अंदर जो इश्यूज हैं वो वहाँ पे टेक अप हो. और उसके साथ साथ हमारे जहन में ये था कि जो ये सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट के डिवॉल्व हो रहे हैं, इन पे भी अगर मुशावरत की जरूरत होगी तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो इस्तेमाल की जाएगी. लिहाजा अगर अब उसको इस्तेमाल इंस्टीट्यूशंस को नहीं किया जा रहा तो ये तो फिर हुकूमतों की गलती है ना. अब आप देखें कि जो 40th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हुई थी, दैट टुक प्लेस आफ्टर ओवर 300 days. So where is the sanctity of the constitution? इसी तरह जो आपकी अभी जो कोरोना के सिलसिले के अंदर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी की जरूरत नहीं थी. ये कमेटी एक नोटिफिकेशन के जरिए से बनी है. जब एक आईनी अदारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है तो आप उस आईनी अदारे को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? अगर रीजन ये है कि जी उसने अक्सरी जो क़यादत है वो नहीं आ सकती, तो दे कैन बी इनवाइटेड एज स्पेशल इनवाइटीज टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आल्सो. बट एक आपके पास इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मौजूद है. अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इसका तो जवाब मेरे पास या आपके पास नहीं होगा. इसी तरह जो NSC है वो कम से कम 2 मीटिंग्स उसकी होनी थी. उसकी भी कॉम्पोजिशन को हमने दोबारा से रीडिफाइन किया था ताकि सूबों की रिप्रेजेंटेशन हो. लेकिन देखने में ये आया है कि बजट से एक बार पहले वो मीटिंग हो जाती है, जिसको कहते हैं कि
گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ شٹ کر دی جاتی ہے. دیکھیں جو بنیادی بات ہے یہ ساری بحث میں این ایف پی کی بحث میں پیسے کی بحث میں, کیونکہ بیسک چیز جو ہے وہ پیسہ ہے, فنڈنگ کا مسئلہ ہے. وفاق جو ہے وہ اور وفاق کے اندر جو سول بیوروکریسی ہے وہ اپنے کلونیل مائنڈ سیٹ سے ابھی تک نہیں نکلی. وہ یہ سمجھتی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں اور ان کے ریسورسز آر ٹو بی plundered by the federal government at will without taking the provinces on board. تو یہ اس بات کو اب ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ جو آئین جو پاکستان مارز وجود میں آیا اور قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے ان میں بنیادی جو بات تھی وہ فیڈرلزم کی تھی اور پروونشل اٹانومی کی تھی. 7 نکات 14 میں سے قائد اعظم کے جو تھے they were dealing with federalism and provincial autonomy. بدقسمتی سے جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو جو ان کا تصور تھا پاکستان کا of a progressive, democratic, parliamentary, federal welfare state وہ تبدیل کر دیا گیا اور پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر بنا دیا گیا. اب لازمی بات ہے کہ جب ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن جاتی ہے تو اس کے تقاضے بھی مختلف ہو جاتے ہیں. پھر اس کے تقاضے یہی ہوتے ہیں کہ وفاق مضبوط ہو اور وفاق جو ہے وہ تمام ریسورسز سے کنٹرول کرے تاکہ وہ اپنے ایجنڈا کو آگے لے کے جا سکے. اوکے, ون کوئک کویسچن, آپ نے کنکرنٹ لسٹ کا ذکر کیا تھا, اس سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اربن رورل جو کوٹا تھا فار اپوائنٹمنٹس وہ آپ نے جان بوجھ کے یو ڈنٹ وانٹ ٹو ڈیل ود دیٹ, یو وانٹیڈ ٹو لیو دیٹ ود the provinces, or did you not consider that at all? No, we didn't consider that because that was a matter with the provinces. Okay. And that was left with the provinces. Okay. Another thing I wanted to ask you is that بہت ساری چیزیں جو آپ نے بڑے مطلب ریلیونٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ جو نہیں کر رہی ہیں, جو پلیٹ فارمز کانسٹیٹیوشن نے کیا ہوا ہے. اب دیکھیے گا کہ جو منسٹریز بھی ہیں دے آر فیڈرل منسٹریز جو سبجیکٹس ڈیوالو بھی ہو گئے ہیں, یا تو ری نیم کر کے انہوں نے رکھ لیا ہے یا پھر دے آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ. ایجوکیشن لے لیں آپ, نیشنل فوڈ سیکیورٹی نام لے دیا ہے اپنے ایگریکلچر جو پروونسز کے پاس ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ should there be some kind of a movement to end that? What would it entail to convince a government to stop these ministries and spend huge amounts on it? آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, لیکن اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی جس وقت ہماری حکومت تھی اس وقت بھی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی سامنے آئی اور کچھ جو ڈیوالوڈ منسٹریز تھی ان کو جو ہے وہ واپس رکھا گیا. اب اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو سیاسی جماعتوں کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی, دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو ہلکا سا اشارہ دیا کہ جب 17 منسٹریز وفاقی ڈیوالو ہوئی صوبوں کو تو اس کے ساتھ ساتھ جو پوسٹ سیکٹریز کی, ایڈیشنل سیکٹریز کی, جوائنٹ سیکٹریز کی, یہ تمام کی تمام جو پوسٹ تھی یہ ریڈنڈنٹ اور ختم ہو گئی.
Okay. اور یہ پھر ایک مسئلہ آف سروائیول بن گیا تھا. سول بیوروکریسی کا. جی سینیٹر صاحب, thank you so much. I have absolutely run out of time. Thank you. I really again wish to thank you for coming on this program. I know you are very reluctant to do so. I am extremely grateful. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ 18th amendment جو تھی وہ ایک, جیسے کہ کہا انہوں نے سینیٹر رضا ربانی نے, کہ it is part of a process آف جو کہ اسٹرگل تھی, اور یہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے وہ بہت ہی ریلیونٹ ہیں. اینڈ ون وڈ ہوپ دیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ وڈ ریکنسیڈر کہ جو انہوں نے IMF کے ساتھ پروگرام سائن کیا ہوا ہے وہ it is not quite appropriate, and the economic leaders جو ہمارے ہیں, جو دو حفیظ شیخ صاحب اور رضا باقر صاحب ہیں, before signing off they should have consulted somebody in the legislature. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.